باپ کے جانے کے بعد سب سے زیادہ جس کی مٹی پلیت ہوتی ہے نا وہ ماں ہوتی ہے. یہ خیال رکھیے گا. اور یہ آپ کو میں صرف معاشرہ سجانے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں جنت بچانے کی بات کر رہا ہوں, قبر ٹھنڈی کرنے کی بات کر رہا ہوں آپ سے. باپ انتقال کر جائے نا اور ماں رہ جائے تو کبھی اسے بیوہ ہونے کا احساس مت ہونے دینا. کبھی نمبر نہ لگانا ماں کا کہ نہیں روٹی تجھے دینی تھی, میں اس دھوکے میں رہ گیا کہ تو روٹی لائے گا, اور دوسرا یہ کہے کہ میں تیرے دھوکے میں رہ گیا تو روٹی لائے گا. کبھی یہ دن ماں کو دیکھنا نہ پڑے, بلکہ یہ ہو کہ روز دونوں بیٹے کھانا لے کے آیا کریں. اور یہ لڑنا کہ ماں میرا کھانا کھائے گی, ماں میرا کھانا کھائے گی. جب تم ایسے لڑو گے نا وہ جھولی پھیلا کے کہے گی مالک کتنی اچھی اولاد دی ہے, اور رخ قبرستان کی طرف کر کے کہے گی او جانے والے تو چلا گیا لیکن ایسی اولاد چھوڑ کے گیا ہے کہ تیرے بعد بھی مجھے کوئی دکھ محسوس نہیں ہونے دے رہی ہے. یہ کوشش ہر بیٹے کو کرنی ہے اپنے ماں کے ساتھ. سمجھ پا رہے میری بات؟ یہ بات ہر بیٹے کو ذہن نشین کر لینی ہے. ہر بیٹے کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ماں کو کبھی بیوہ ہونے کا احساس نہیں ہونے دینا ہے. لیکن کرتے کیا ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ ماں کو بانٹ دیتے ہیں. ماں کو بانٹ دیتے ہیں. کہتا نہیں اگر وہ کھلاتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں کھلائے گا تو میں کھلاؤں گا, وہ نہیں دیتا روٹی تو میں دوں گا, وہ نہیں کرتا تو میں کروں گا. نہ, یہ کہ ماں میری ہے, اس کی خدمت میں کروں گا. سن پا رہے ہیں آپ؟ سن پا رہے ہیں تو بولیں انشاءاللہ. بولیں گے یہ ماں میری ہے, خدمت, بولے خدمت میں کروں گا. اس لیے کہ خوش نصیب وہ نہیں ہوتے جن کے حصے میں دولت آتی ہے, خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جن کے حصے میں ماں آیا کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ. کبھی ماں پہ جھگڑا نہیں کرنا ہے. ماں پہ جھگڑا, اور ماں باپ کا درد الگ ہوتا ہے یار. ماں باپ یہ تب سمجھو کہ جب آپ باپ بنو گے. 3 بجے بھی لوٹو گے نا بیٹے گھر تو بچوں کی خوشی آپ کے ذہن میں ہوگی کہ میری بیٹی نے آتے آتے کیا کہا تھا, میرے بیٹے نے گھر سے نکلتے وقت کیا کہا تھا. آتے آتے آپ کو ایک بات یاد ہوگی. جب آپ باپ بنو گے پھر باپ کو سوچنا اس نے کیسے پالا تھا. آ جاتے ہیں نا تو کیلے بھی لا رہا ہے نا تو رومال میں یوں لپیٹ کے نا یوں ہاتھ کر کے, اور ایسے چلتا ہوا آ رہا ہے جیسے اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ صحیح ہے. ایسے ہاتھ گھما کے آ رہا ہے جیسے اس کے ہاتھ میں ہے کہ انہیں کچھ نہیں. کس سے چھپا رہا ہے؟ اس سے چھپا رہا ہے جس نے منہ کا نوالا نکال کے تجھے کھلایا ہے. اس سے چھپا رہا ہے جس نے پیٹ کاٹ کے تجھے پالا ہے. اس سے چھپا رہا ہے جس نے فاقے کیے ہیں. کتنی بار ماں نے یہ کہہ کے جھوٹ بولا تھا, بیٹے کھا لے مجھے سیب اچھا نہیں لگتا ہے. باپ اگر کوئی پھل لے کر کے آیا تو لے کر کے آیا ایک خراب نکل گیا, پھر وہ ماں نے اٹھا کے تجھے دیا. اگر تو نے کہا ماں تو نہیں کھائے گی, وہ کہتی نہیں بیٹا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے, جبکہ ماں بھی چاہتی تھی کھائے. خدا کی قسم ماں وہ ہوتی ہے جو جھوٹ بول بول کے اپنے بیٹے کو کھلا دیا کرتی ہے, اپنی اولاد کو کھلایا کرتی ہے. اب اولاد پہ لازم یہ ہے ماں باپ سے چھپا کے نہ لائے, بلکہ جو چیز اپنی اولاد کے لیے لاؤ ماں باپ کے لیے بھی لاؤ. اس لیے کہ جو اولاد وہ کھائے گی وہ گندگی بن جائے گا, جو ماں باپ کھائیں گے وہ دعا بن کے عرشوں پہ چلا جائے. لے کے آؤ گے ماں باپ کے لیے؟ بولو انشاءاللہ. امیر بننا چاہتے ہو؟ امیر بننا چاہتے ہو؟ مالدار بننا چاہتے ہو؟ کتنے لوگ بننا چاہتے ہیں؟ ڈرو مت یار, کیا قطعی نکمے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ نوجوانوں کماؤ اور خوب کماؤ. دولت بری نہیں ہے, دولت قارون والی بری ہے. دولت ہو اور ہو عثمان غنی والی, سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر وہی دولت جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتی ہے. دولت کمانا برا نہیں. میں تو کہتا ہوں نوجوانوں اتنا کماؤ کہ تم ابا پہ بوجھ نہ بن سکو, بلکہ 2-4 غریبوں کا بوجھ اٹھا لو, تم کسی پہ بوجھ نہ رہو. تو کتنے لوگ امیر ہونا چاہتے ہیں ذرا بتا دیں؟ سارے ہونا چاہتے ہیں نا. اور جو امیر ہونا چاہتے ہیں بات یاد رکھیں, اپنی کمائی ماں باپ پہ خرچ کیا کرو. اللہ اتنا دے گا کہ پشتوں سے سنبھالا نہیں جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے آپ جو پیسے کما کے لا رہے ہیں, کیا یہ جو یہ پڑھیں یہ میری محنت کا نتیجہ ہے؟ یہ میری تقریر کا نتیجہ نہیں.
یہ ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے. ماں باپ کی دعاؤں کا جاؤ، گارنٹی ہے میری، جو بھی لاؤ نا پہلے ماں کی گود میں ڈالو. یہ بڑے بے نیاز ہوتے ہیں، ان کی 2 روٹیاں اولاد کو بھاری لگنے لگ جاتی ہیں. 2 روٹیاں، وہ کہتے ہیں بیٹے ہمیں پہلی روٹی گرم گرم دلوا دیا کر، 1 چپاتی خوراک ہے. بہو ڈائریکٹ کیا کہتی ہے؟ ہاں بیٹیوں کے دور میں بہت گرم کھائیے، جو بہووں کے دور میں کھاؤ گے. تو جاؤ بہوؤں سے جا کے کہہ دو میری بہن، میری بیٹی، میری ماں، کان کھول کے سن، جب یہ جوان تھے تو لوہے کے چنے چبا دیا کرتے تھے، اب بوڑھے ہو گئے ہیں، اس لیے نہیں کہ شوق میں مانگ رہے، اس لیے کہ ان کے مسوڑوں سے روٹی کٹتی نہیں ہے ٹھنڈی. پہلی روٹی باپ کو جانی چاہیے. اور بیٹوں پہ لازم ہے بیٹھ کے پوچھے کھانے پہ وقت. اگر الگ ہو ماں باپ سے نا تو دسترخوان پہ بیٹھو تو پہلے بیوی سے پوچھو میں کھا رہا ہوں، میرے ماں باپ نے کھایا کہ نہیں. اگر وہ یہ کہہ دے کھا لیا تب ہاتھ آگے بڑھا. اگر وہ یہ کہے نہیں ناراض ہے، میں لے کے گئی تھی ڈانٹ دیا، تو اٹھ کھانا اٹھا ماں کے آگے لے جا کے بیٹھ جا کہ ماں بڑے دن ہو گئے تیرے ہاتھ سے کھانے کا من ہے، بچپن والے لقمے بنا کے کھلا دے. جا کے کہ ماں باپ بڑے نرم دل کے ہوتے ہیں، باپ غصہ ضرور تیز کرتا ہے، اس کا لہجہ سخت ضرور ہوتا ہے، اگر یہ روٹ گیا ہے کہ ابا ذرا چبا کے دینا جیسے بچپن میں چبا کے کھلاتے تھے، جا کے بیٹھ جا باپ کے آگے بیٹھ کہ ابا آج میرے ہاتھوں سے کھا لو نا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہو وہ بھوکا ہے، وہ ناراض ہے، اس کو غصہ تیرے اوپر ہے، اپنے ہاتھ سے تو لقمہ بنا اور اس کے منہ میں دے اور اس کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھنا، اس کی آنکھیں تجھے بھیگی بھیگی نظر آئیں گی، آنسو نکل آئیں گے. پوچھنا ابا رویا کیوں؟ وہ کہے گا میں یہ کیا چاہتا ہوں، اللہ جیسا بیٹا مجھے دیا ہے ہر باپ کو ایسے ہی بیٹے عطا فرما دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ کیسے ماشاء کہتے اللہ. جو باپ راضی نہیں ہوتا ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہو باپ راضی نہیں ہوتا ہے؟ یار باپ تو بڑے نرم دل کا ہوتا ہے، بڑے نرم دل کا ہوتا ہے. کہ مولانا میرا ابا بہت خراب ہے، بہت گالی بکتا ہے. سن تو اولاد ہے، کتنے بھی غصے کا باپ ہونا پیروں میں جا کے بیٹھ جاؤ. ماں سے کبھی کہو اپنے ہاتھوں سے کھلا دے، ماں سے کہو کبھی کھایا کرو ماں کے ہاتھ سے بھی، ہے نا. آج کل تو موبائل پہ دیکھ کے بیاہ ہو رہے ہیں، ارے آپ پر ٹینشن نہ لیو، میں نے ٹک ٹاک پہ دیکھ لی ہے، انسٹا پہ دیکھ لی ہے، فیس بک پہ میں نے دیکھ لی ہے، ایسے ڈھونڈ کے بیاہ کر رہے ہیں. بیاہ سنو بھائی، نچنیوں سے بیاہ کرو گے پوری زندگی ناچتے رہو گے، اور یہاں سے لے کے بریلی سے بدائیوں سے کچھوچا شریف تک سارے پیروں پہ دکھا لیے بھوت اترے گا نہیں. اس لیے کہ اترتا ان کا جن پہ چڑھا ہو، جو پوری بھتنیے ہو ان کا